بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ دیکھتے ہیں کہ آج کی کہانی سے ہم کون سا سبق سیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ شاپنگ کے لیے بازار گیا اور وہ کہنے لگا کہ انکل جی وہ کونے میں رکھی گلابی گڑیا چاہیے مجھے، 100 روپے کی بتائی تھی نا آپ نے۔ یہ الفاظ سن کر میں نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایک معصوم سا بچہ مٹھی میں کچھ دبائے میری طرف کھڑا تھا۔ لگ بھگ 7 سال کی عمر تھی۔ پرانے سے قمیص شلوار میں ملبوس، جن پر گریس اور تیل کے داغ واضح نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر بلا کی معصومیت اور آنکھوں سے ذہانت عیاں تھی۔ دیکھ نہیں رہے گاہک کھڑے ہیں اور یہ گڑیا اب مہنگی ہو گئی ہے، 150 روپے ہیں تو نکال دو ورنہ چل بھاگ یہاں سے۔ صبح صبح گریس کی کالک لگا رہا ہے دکان میں، سیلز مین نے ٹیڑھا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ بچے کا چہرہ ہی مرجھا گیا، ایسا لگا جیسے اسے شوق لگ گیا ہو۔ وہ بوجھل قدموں سے یہ کہتا ہوا پیچھے کی طرف سرکنے لگا کہ انکل کچھ دن پہلے تو آپ نے 100 روپیہ کہا تھا۔ جی بھائی صاحب، اور کیا دے دوں میں؟ بیبی کی سالگرہ کے لیے یہ باربی ڈول ذرا دیکھیے، صرف 2000 کی ہے اور اسے اچھی پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گی۔ سیلز مین مجھ سے مخاطب تھا لیکن میری نظریں اس بچے پر جیسے ٹک سی گئی تھیں۔ اس کے ریشمی رخساروں پر خاموشی سے لکیریں بناتے 2 آنسوؤں نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ اچھا چلو یہ باربی ڈال بھی پیک کر دو اور بل بنا دو، میں سیلز مین کو کہتا ہوا مڑا اور کونے میں افسردہ کھڑے بچے کی طرف بڑھ گیا، جو شاید رش کم ہونے پر دوبارہ کوشش کرنے کا سوچ رہا تھا کہ شاید انکل 100 روپے میں مان جائیں۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ سر سامل، ہماری گلی والے سنی کہتے ہیں۔ اچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ گڑیا سے تو لڑکیاں کھیلتی ہیں، چلو میں تمہیں بیٹ بال لے دیتا ہوں۔ شاباش، اب یہ آنسو پونچھ لو۔ میرا یہ جملہ سن کر اس نے لمحہ بھر کو سر اٹھایا اور پھر فرش پر نظریں جمائے مجھ سے کہنے لگا، سر یہ گڑیا میری چھوٹی بہن کو بہت پسند تھی، اسی کے لیے لینے آیا ہوں۔ جب بھی یہاں سے گزرتے تھے تو وہ مجھ سے کہتی تھی، بھیا جب تم بڑے ہو جاؤ گے، پیسے کماؤ گے تو مجھے یہ گڑیا لے دو گے؟ مجھے اس کی معصوم زبان سے چھوٹی بہن نہ جانے کیوں بہت اچھا لگا۔ اس کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے محبت تھی کہ امڈی چلی آ رہی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم اپنی چھوٹی بہن کے لیے وہ گلابی گڑیا خریدنے آئے ہو، مگر 50 روپے تو اب بھی کم ہیں تمہارے پاس۔ یہ 100 روپے تم نے خود جمع کیے ہیں؟ نہیں سر، میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ورک شاپ والا استاد مجھے پوری دہاڑی ابا کے حوالے کر دیتا ہے، میرے ہاتھ سے میں پیسے تھوڑا ہی دیتا ہے۔ بچہ اب مجھ سے کھل کر گفتگو کر رہا تھا۔ 1 سیکنڈ کو رک کر اس نے دامن سے ناک صاف کی اور گویا ہوا، اصل میں آج بڑے صاحب اپنی گاڑی لینے ورک شاپ پر آئے تھے، ان کی گاڑی پر پالش میں ہی کرتا ہوں۔ گاڑی دیکھ کر انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگے، سنی آج تو نے دل ہی خوش کر دیا بچے، ایسی چمکائی ہے گاڑی کہ شکل تک دکھائی دے رہی ہے۔ بھائی واہ، یہ لو 100 روپے تیرا انعام، اور سن استاد کو نہیں بتانا ورنہ تیری دہاڑی کے ساتھ یہ بخشش بھی تیرے نشئی باپ کے حوالے کر دے گا۔ آج صاحب کا موڈ شاید بہت اچھا تھا اور میں نے بھی چپ چاپ نوٹ جیب میں ڈال لیا۔ مجھے اس کے کپڑے دیکھ کر اندازہ تو ہو گیا تھا، پر اس کی زبانی سن کر دکھ ہوا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اسکول جانے کی بجائے ورک شاپ پر کام کرتا ہے۔ پر سر جی ابھی پچھلے ہفتے ہی اس گڑیا کے دام پوچھ کر گیا تھا، دکان والے انکل نے 100 روپے بتائے تھے، آج کہتے ہیں 150 روپے نکالو۔ آپ نے بھی سنا تھا نا سر جی، 150 ہی بولا تھا انکل نے، شاید اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ ہاں بیٹا، اس گڑیا کے دام انکل نے 150 روپے ہی بتائے تھے، میں نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ اوہ اب میری سمجھ میں آیا، تو تم 50 روپے کے لیے رو رہے ہو، چلو آنسو پونچھ لو اور یہ لو 50 روپے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اپنی دانست میں حاتم تائی کی قبر پر لات دے ماری۔ اچھا یہ تو بتاؤ تمہاری چھوٹی بہن کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آئی اپنی گڑیا لینے؟ میں نے تجسس کے مارے فوراً ہی اگلا سوال داغ دیا۔ وہ کیسے آ سکتی ہے، وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی ہے، اور اماں کہتی ہیں جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اللہ اتنا پیار جو کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، شاید اسی لیے۔ کیا؟ میری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس بچے نے بھرے بازار میں مجھے تمانچہ رسید کر دیا ہو۔ ہاں سر جی، ایک دن اس کو بخار ہو گیا تھا، بہت تیز بخار۔ میری اماں ایک صاحب جی کے گھر کام کرتی ہے، اس نے کچھ پیسے ادھار لے کر ابا کو دیے تھے بہن کی دوا لانے کے لیے۔ ساری رات ہم انتظار کرتے رہے پر ابا دوا لے کر نہیں آئے۔
फिर मुझे तो नींद आ गई थी। अम्मा के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ से आंख खुली तो देखा पड़ोस वाले गफूर चचा और सलमा चाची अम्मा के साथ ही खड़े थे और मेरी छोटी बहन सुकून से सो रही थी। मुझे अम्मा सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, बेटा तेरी गुड़िया चली गई, हमें छोड़कर अल्लाह के पास चली गई, हमें छोड़कर अल्लाह के पास चली गई बेटा। गफूर चचा भी बहुत गुस्से से थे और कह रहे थे कि आए दिन आए सही आज तेरे बाप को, इस कमीने को घर में नहीं घुसने दूंगा। मासूम बच्ची को अपने नशे की पेंट चढ़ा दिया बगैरत ने। मुझे अपनी आवाज़ हलक में फंसती हुई महसूस हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आया मैं इससे अब क्या कहूँ। मैं अब मुश्किल अपने आंसू छुपाते हुए पूछा, बेटा तो ये गुड़िया आप किसको दोगे? अपनी अम्मा को दूंगा सर जी, इसी के हाथ भिजवाऊंगा और क्या। मेरा अब्बा कहता है तेरी माँ भी अब अल्लाह के पास जाने वाली है, सारा दिन खून थूकती रहती है, सदा की बीमार जो है, हड्डा हराम है, कोई काम भी नहीं होता। इससे अच्छी तो वो सकीना है, पूरा दिन घरों में काम करती है, बेवा है और पूरे 8,000 महीने का कमाती है। मेरे नशे का खर्चा तो उठा ही लेगी और रोटी का खर्चा तेरी दिहाड़ी से पूरा हो जाएगा। अच्छा सर जी मैं अब चलता हूँ, मेरी छोटी बहन गुड़िया का इंतज़ार कर रही होगी, कहीं देर ना हो जाए और अम्मा भी अल्लाह के पास ना चली जाए। मैं दम साधे इसकी कहानी सुन रहा था। इसके अल्फाज बम बनकर मेरी समाध पर गिर रहे थे। मेरे घर पहुंचने से पहले ही अगर अम्मा भी चली गई तो ये गुड़िया मेरी छोटी बहन को कौन पहुंचाएगा? आप भी अच्छे हैं सर जी, अल्लाह आपको बहुत देगा। ये अल्फाज अदा करके वो काउंटर की तरफ बढ़ गया और इसकी आवाज़ सन्नाटे में जैसे मुझे किसी कुएं में से आती हुई सुनाई दे रही थी और मैं दीवार की तरफ मुंह करके रोते हुए पूरी कोशिश कर रहा था कि कोई आंसू न देख ले। अंकल देखो पूरे 150 रुपये हैं, ये गुलाबी गुड़िया जल्दी से दे दो और हाँ एक अच्छे से थैले में डाल कर देना, बहुत दूर भेजना है उसे, जल्दी करना अंकल, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो साथियों हमें सोचना चाहिए, अपने इर्द गिर्द माशरे में रहते हुए हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसते हैं, तो अपनी ज़िंदगियों के साथ साथ हमें ऐसे लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए।